اچھا جی، جب ہم بات کرتے ہیں کہ بطور شہری آپ کے کیا کیا رائٹس ہیں، تو علاج آپ کا بنیادی حق ہے اور اس کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، اور وہ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں کافی کام بھی ہو رہا ہے. لیکن جیسے جیسے مہنگائی ہر جگہ ہر شعبے میں آ گئی ہے، اسی طریقے سے علاج بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے. سو شوگر ہو، بلڈ پریشر کے ایشوز ہوں، دل کے امراض ہوں، مختلف بیماریوں میں ہم دیکھتے ہیں روزانہ جو ادویات ہیں، ایک تو ان کی قلت کا سامنا ہوتا ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، کبھی ان کے اسٹاک اویلیبل نہیں ہوتے. ڈاکٹر نے جو ریکمینڈ کر دی ہے وہ پرٹیکولر دوائی آپ کو نہیں مل رہی ہوتی ہے، تو کیا ہمیں اس فارمولے کے متبادل کوئی مل سکتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا. تو ایک عام شہری پریشان ہے کہ وہ اپنے اس لمیٹڈ بجٹ میں ان ساری دوائیوں کو اور اس کے اوپر جو بجٹ کا جو بوجھ پڑ رہا ہے اس کو کیسے انکارپوریٹ کریں. بالکل جی، اور اس سلسلے میں آج ہم نے باخبر سویرا میں جن گیسٹ کو مدعو کیا ہے وہ ہے سابق چیئرمین پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچر ایسوسی ایشن سید فاروق بخاری صاحب کو. اور آپ گزشتہ 20 سال سے فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ، ہیلتھ کیئر اور تعلیم کے شعبے میں ایک فعال کردار ادا کر رہے ہیں، تو ان کی طرف رخ کرتے ہیں اور ان سے چند باتیں پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم. کیا آپ ذرا ہمیں بتانا چاہیں گے کہ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، ایک تو ویسے ہی مہنگائی ہے، اوپر سے دوائیں آئے روز ہم دیکھتے ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، تو بجٹ فرینڈلی کانسیپٹ ہے دواؤں کا کہ نہیں عوام کے؟ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے بجٹ فرینڈلی سمجھنے کے لیے دو چیزیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی پڑیں گی کہ پالیسی گورنمنٹ کی کیا ہے. اچھا، دو قسم کی ادوائیں ہیں جو دو کیٹیگری فال کرتی ہیں. ایک ادوائیں ہے ایسینشیل میڈیسن، جو جان بچانے والی ادوائیں ہیں، وہ ابھی بھی WHO لسٹ جو ہے جو ایسینشیل میڈیسن تعین کرتی ہے، گورنمنٹ اس کو ابھی پرائز کنٹرول کرتی ہے. اچھا. اور وہ پرائز کنٹرول اس طرح کرتی ہے کہ جو ہمیں اگر پرائز انکریز ملتا بھی وہ CPI کے تھرو ملتا ہے. CPI اگین ریفلیکٹس ٹو جو آپ کا منیمم ویج ہے وہ اسی طرح بڑھتی ہے جس طرح ہماری دوائی بڑھتی ہے. تو ہینس فور جو ایسینشیل میڈیسن جان بچانے والی ادوائیں ہیں وہ ابھی بھی کنٹرول ہیں اور وہ بجٹ فرینڈلی ہی رہیں گی. گورنمنٹ ان پہ ابھی بھی اسٹرکٹلی اڈیئر کرتی ہے WHO ایسینشیل لسٹ کو. اچھا، دوسری ادوائیں ہیں جو ڈی ریگولیشن میں آئی ہیں جن کا پرائس ڈی کنٹرول ہوا ہے. اچھا، وہ ادوائیں ایسی ہے کہ شروع میں ہمیں فیل ہوا تھا ایز اے انڈسٹری لیڈر ایز ویل، گورنمنٹ کو بھی ہیزیٹیشن تھی اور آف کورس عوام کو بھی ہیزیٹیشن کی یہ پرائسیں ایک دم بڑھنا شروع ہو جائیں گے. بٹ اگر آپ 2 سال پہلے کی اگر کبھی دیکھیں جو ایک دم ناپید ہو جاتی دوائیاں اور مہنگی ہو جاتی تھی، اب ایشو اس میں جو ہمیں آئے بجٹ فرینڈلی کیوں ہو گئی ہے کہ ہم جب ایک لانچ کرتے ہیں دوائی، نیچرلی وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا کنزیومر جو اسپینڈنگ پاور ہے اس کا بجٹ انڈرسٹینڈ کی ضرورت ہے. ہینس فورتھ کمپٹیشن ٹک پلیس، اور کمپٹیشن میں جب میں اپنا پروڈکٹ لانچ کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے جو کمپیٹیٹر سے سستا پروڈکٹ لانچ کروں. سستا ان دا سینس معیاری لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کمپیریٹیو ایز ویل. سو جب تک یہ دو پالیسی ایگزسٹ کرتی ہیں، اور یہ اٹس اے نیچرل تھنگ، کمپٹیشن از اے ویری نیچرل تھنگ، مطلب آپ بھی ایک انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں، آپ بھی کمپیٹ کرتے ہیں، تو اٹس اے نیچرل تھنگ. جب تک یہ دو پالیسی اڈھیر کر رہی ہے گورنمنٹ اور ایک نیچرل انوائرمنٹ ہے، تو یہ بجٹ فرینڈلی ہی دوائیاں رہیں گی. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ایک یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ جتنی مہنگی دوائی ہوگی اتنی اچھی ہوگی، یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے جی، مہنگی آئی تھنک جب جان کی بات ہوتی ہے، جان سے قیمتی کوئی چیز ہے نہیں. بالکل. تو سیکنڈری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سستی مہنگی کی بات ہے، معیاری اور غیر معیاری کی بات ہے. اب معیاری کا تعین کیسے کریں گے؟ آف کورس وہ ڈاکٹر آزاد ان کی فریٹرنٹی وہ آپ کو بتائیے کون سی دوائی آپ کو لینی چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم یو شوڈ آلسو انڈرسٹینڈ کہ اس کو تھوڑا ایک کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پورا ہیلتھ کیئر کا بل، ہم نے ایک سروے کرایا تھا اور گورنمنٹ کے پاس یہ سروے موجود ہے، پورا آپ کا جو ہیلتھ کیئر کا بل ہے اس میں صرف 9 سے 10% جو آپ کا خرچہ ایکسپینس ہے وہ دوائی پہ ہے. باقی آپ کا جو بجٹ ہے وہ دوسرے علاجوں پہ جاتا ہے، ٹیسٹ پہ جاتا ہے، MRI پہ جاتا ہے، ڈاکٹر کی فیس ہوتی ہے، ڈاکٹر لازمات ہوتے ہیں، نرسنگ ہوتی ہے، بیڈنگ ہوتا ہے. تو دوائی کا صرف کم از کم 9 سے 10% اس کا ایلیمنٹ ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ 9 سے 10% سب سے امپورٹنٹ ہے جو ڈائریکٹلی آپ کو افیکٹ کرے گا. بالکل. تو ون شوڈ بی کیئرفل کہ جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس میں معیاری دوائی کو توجہ دیں، اور جو دوائی معیاری ہوا اور پراپر فارمیسی سے لیں، لائسنس فارمیسی سے لیں اور لائسنس لوگوں سے لیں، اور اپنے جو فٹرنیٹی کے لوگ ہیں ان سے لیں. ڈاکٹر، آپ نے لائسنس فارمیسی کی بات کی، اگر ہم گاؤں دیہات دور دراز علاقوں میں بات کریں تو وہاں پر کیا لوگوں کو یہ سہولت میسر ہے کہ وہ آپ نے کہا ریزنیبل پرائس ہو، معیاری ہو، معیار پہ جانا چاہیے؟ وہ تو یہ سوچتے ہیں اگر کم پیسے میں مل رہی ہے تو یہ ہم خرید لیں، ہمارے بجٹ میں آتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم، اس میں اس طرح ہے کہ جو ہمارا سپلائی چین بہت ویگرس ہے. ہمارے ہر خطے میں گاؤں دیہات میں ہماری سپلائی چین اور نامریٹ ہمارے ڈسٹریبیوٹر ہیں جو لائسنسڈ ہیں، ان کو لائسنس ملا ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے یا گورنمنٹ اسسنس سے لوکل سیل کرنے کا. اچھا، سیکنڈلی کچھ ایسے علاقے ہیں، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، کوئی ریموٹ علاقے ہیں جہاں پہ ہماری پہنچ نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ الحمدللہ جی گورنمنٹ بھی پلے کر رہی ہے، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ PPHI کے دورہ آپ نے سنا ہوگا،
اور گورنمنٹ بھی پروونشلی طور پہ ایک بجٹ کرتی ہے اور ٹینڈر ہوتا ہے اس کا ہر سال, وہ وہاں پہ معیاری دوائیاں اور اچھی قیمت دوائیاں وہاں پہ فری پرووائڈ کرتی ہے. تھر پارکر کا ایریا ہے وہاں پہ سندھ گورنمنٹ از ڈوئنگ اے لاٹ آف ورک, تو وہاں پہ وہ میڈیسن اویلیبل ہے, ان کا ایک پروگرام بھی چل رہا ہے, پی پی ایچ آئی کا پروگرام بھی چل رہا ہے. تو ہینس فور اس ریموٹ علاقے میں اٹس ناٹ فیزیبل فار, بٹ گورنمنٹ از اسٹل ڈوئنگ اے بیٹر جاب ایٹ اٹ. اچھا, آپ ویسے عام شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اپنا علاج کس طریقے سے کروائیں معیاری اور سستی دوائیوں کے ساتھ؟ اچھا, جیسے میں نے پہلے فرمایا آپ سے کہ سب جان سے قیمتی کوئی چیز ہے نہیں, تو وی شوڈ لک ایٹ اٹ فرام دا پرسپیکٹو کہ جی جو دوائی کا خرچہ ہے وہ 10 سے 9% ہے میکسیمم ہے. تو رادر گوئنگ ٹورڈ کہ یہ سستی مل جائے, اور انفارچونیٹلی پاکستان میں یہاں پہ دودھ سے لے کے شوگر سے لے کے آٹے سے لے کے سب چیزیں سستی بھی ہوتی ہیں اور غیر معیاری بھی ہوتی ہیں اور جان لیوا بھی ہوتی ہیں. تو رادر گوئنگ فار اے سستی اور جان لیوا دوائی از بیٹر ٹو گیو معیاری اور پراپر دوائی لیں, لائسنس آفتہ فارمیسی سے لیں, اپنے جان پہچان ڈاکٹر سے لیں یا کہ فرٹرنیٹی سے لیں. ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جو میں آپ سے بریک میں بھی بات کر رہی تھی کہ ایک پرٹیکولر میڈیسن مجھے ڈاکٹر نے لکھ دی, مارکیٹ میں وہ اویلیبل نہیں ہے, اب اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہو, یہ ایک عام شہری کو کیسے پتا چلے گا, اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی, جب بھی آپ فارمیسی پہ جاتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں یہ دوائی شارٹ ہے, پرسنلی دوائی نہیں مل رہی, تو اب وہ فارمیسی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار اسی فارمولیشن یا اسی سالٹ کا مجھے کوئی ادر آپشن بتا دیں آپ. تو یہ ڈاکٹر ہی کیوں نہیں ہمیں فارمولا لکھ دیتا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر ایکچولی دیکھیے جیسے لاٹ آف پیپل کوالٹی پہ جاتے ہیں, ڈاکٹر حضرات زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں میڈیسن کو کمپیئر ٹو عام لوگ اور ہم لوگ سے, تو وہ بھی جن دوائیوں کو کوالٹی میں سمجھتے ہیں تو اسی کو تعین کر کے اس کے پرسکرائب کرتے ہیں, بیکاز ان کے پرسپشن میں یہ کمپنی یا یہ دوائی جو ہے کوالٹی بہتر ہے. بٹ دیر از نو سچ تھنگ لائک دیٹ. سب معیاری کمپنیاں سب معیاری دوائیاں بناتی ہیں, تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا, آپ پاکستان فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اقدامات کرنے چاہیے لوگوں تک معیاری اور اچھی دوائیوں کو ایکسیسیبل بنانے کے لیے, یا اگر ہم یہ کہہ دیں اس کو کہ بجٹ فرینڈلی دوائیوں کو ایکسیسیبل بنانے کے لیے؟ دیکھیے اس میں ہم تو گورنمنٹ کے کافی وقتاً فوقتاً پالیسی بات کرتے رہتے ہیں, اور وہ گورنمنٹ کا ماشاءاللہ ٹورڈز عوام کی طرف بہت جھکاؤ ہے, اور بجٹس بھی ان کے پاس ہے, اور ہم اپنے اینڈ پہ CSR ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, دور دراز علاقے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اینڈ پہ وہاں پہ ہسپتال چلائیں, اپنے اینڈ پہ کوئی نرسنگ کا چلا لیں, تو اسی طرح پرسنل لیول پہ کافی فارماسیوٹیکل انڈسٹری زکوٰۃ فنڈ وغیرہ سارا کچھ کر رہی ہے, اور ہاسپٹل کافی ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, جو چیریٹی ہاسپٹل سے زیادہ تر فنڈ یا فارماسیوٹیکل کمپنیز ہی دیتی ہیں. تو ہینس فورتھ CSR ایکٹیویٹیز ہماری بڑی ایکٹیو ہے, اور مور اوور گورنمنٹ جہاں بھی وقتاً فوقتاً سیلاب ہو کچھ ہو ہمیں وہ آگے ہی پائیں گے. اور گزشتہ سالوں میں جب یہ سیلاب آیا تھا تو وی ور دا لارجسٹ فنڈر آف فری میڈیسن ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. اور لاسٹلی آپ پبلک کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو لوگ علاج کروانا چاہتے ہیں, سستی ادویات, بجٹ فرینڈلی, معیاری, کس طرح کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے پہلے عرض کیا جیسے جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے, تو رادر گوئنگ فار اے سستی اور غیر معیاری دوائی لیں, اور اچھی جگہ سے لیں, لائسنس فارمیسی سے لیں, پراپر ڈاکٹر سے لیں, تو دے شوڈ ناٹ ہیو اے پرابلم. اور اگین میں لاسٹ بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جو دوائی کا ایلیمنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کو افیکٹ کرتا ہے, اور اس کا جو خرچہ ہے 9 سے 10% ہے آف دس ہول ٹوٹل ہیلتھ کیئر. تو اف یو لک ایٹ ہولسٹکلی یو ون شوڈ انڈرسٹینڈ کہ 9-10% میں نہ بچاؤں, یہ پراپر معیاری دوائی اور لائسنس شدہ فارمیسی سے خرید. ٹھیک ہے, زبردست, بہت Thank you so شکریہ much, فاروق بخاری صاحب, صاحب. پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. Stay right there with us. تھینک یو جی, تھینک یو.